الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور مسجد میں اطاعت بندگی کے لیے فریضہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے آنے کی سعادت نصیب ہوئی. مالک الملک اسی طرح مذہبی معاملات میں، نمازوں میں سب سے آگے صف اول میں رہنا نصیب فرمائے. پروردگار عالم جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کا صدقہ ہماری زندگی کے تمام غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک کے عظیم مقدس بابرکت روح پرور
نورانیت بھرے اجتماع میں جو آیت طیبہ تلاوت کی گئی، اس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو، بندہ مومن کو زندگی کی معراج، زندگی گزارنے کا اصول اور نقطہ عروج سمجھا رہے ہیں۔ آج ہر انسان کہتا ہے کہ میرا فلاں آئیڈیل ہے، میری فلاں پسندیدہ شخصیت ہے، اس کے افعال، اس کے اعمال مجھے اچھے لگتے ہیں، فلاں شخص کے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، میں اس کی شخصیت سے متاثر ہوں، اگر اس کے اعمال کو اپنا لوں تو میری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ اے بندو، میں نے تم کو تخلیق کیا، سانسیں عطا کی، عزت دی، وجود عطا کیا، اشرف المخلوقات کے عظیم منصب پہ فائز کیا۔ اب زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے کسی انسان، کسی آئیڈیل، کسی پسندیدہ شخص کا دامن پکڑنے کے بجائے میں پروردگار عالم تمہیں بتاتا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی میں سب سے بہترین اسوہ، سب سے حسین مشعل راہ، سب سے بہترین آئیڈیل اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے سامنے، اگر تم نے حضور کے دامن کو پکڑ لیا، اپنی شامیں، اپنی صبح، اپنے دن رات اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے مطابق بنا لیے، تو پھر تمہیں زندگی کی معراج نصیب ہو جائے گی۔ تم زمین پہ بیٹھے ہوگے، تمہاری نگاہیں عرش اعظم تک پہنچ رہی ہیں۔ وہ داتا صاحب تھے نا، 1400 سال بعد علماء لاہور نے کہا، علماء سو نے کہا کہ آپ کی مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے۔ حاسدین ہر دور میں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ حق کے ساتھ باطل ہے، خیر کے ساتھ شر کا مقابلہ ہے، رحمان کے مد مقابل شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت داتا صاحب کے پاس لوگ تو کثرت سے آ رہے ہیں، تو علماء نے یہ کچھ جو علماء سو تھے، علماء حق کی بات نہیں ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے۔ یہ ایک معروف بات ہے۔ آج بھی داتا صاحب پہ جائیں نا تو داتا صاحب کی قدموں کی جانب جو حضرت خواجہ شاہ اجمیر کی چلہ گاہ ہے، اس کی قبلے کی جانب ایک چھوٹی سی لکڑ کی نشاندہی ہے کہ یہاں پر اس وقت میں حضرت داتا صاحب کی مسجد کا محراب ہوتا تھا۔ اب تو مسجد کافی آگے چلی گئی۔ جب یہ پروپیگنڈا عروج پہ پہنچا کہ لوگوں سے کہا کہ تم داتا صاحب کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو، ان کا تو محراب ہی ٹیڑھا ہے، قبلہ ہی درست نہیں، تو ایک دن حضرت داتا صاحب نے لوگوں کو دعوت عام دے دی، علماء کو دعوت دی تھی، اور جب صفیں بن گئیں، عصر کی نماز تھی، صفیں بن گئیں، تو کہا کہ تمہیں کچھ مجھ سے مذہبی اختلاف ہے، آبجیکشن ہے۔ کہا ہاں، آپ کی مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے۔ تو داتا صاحب جلال میں آ گئے اور فرمایا نگاہیں اٹھا کے دیکھو میرے محراب کی جانب۔ جب ان کی نگاہیں اٹھی تو سارے پردے اور حجابات ہٹ گئے، کعبۃ اللہ سامنے کھڑا تھا، قدموں پہ گر گئے۔
تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا آئیڈیل، اپنی زندگی کی پسندیدہ شخصیت اللہ کے پیغمبر کو بنایا تھا۔ وہ لاہور میں بھی کھڑے ہوتے تو ایک نگاہ اٹھاتے تو کعبۃ اللہ سامنے آ جاتا۔ یہ بات میں نے ایک دفعہ پہلے بھی خطبے میں کی تھی۔ آج یہ ہم پہ وبال ہے، مصیبتیں ہیں، آزمائش ہے، امتحانات ہیں، ہم اس کرب کی اور اذیت ناک گھڑیوں سے گزر رہے ہیں۔ کیوں ہے؟ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کا کتنا خوف ہے اور بیماری کا کتنا خوف ہے۔ اللہ کے خوف سے سر پہ کپڑا نہیں رکھنا، لیکن بیماری کے خوف سے چہرے کو ڈھانپ لینا، ماسک چڑھا لینا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ سے زیادہ اس بیماری کا خوف ہے۔ ڈاکٹر جو مستند ہے یا نہیں ہے، ایک دکان میں ایک ٹیبل کرسی رکھ کے بیٹھا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ تم نے 3 دن کھانا نہیں کھانا تم مر جاؤ گے، کھانا نہیں کھاؤ گے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، لیکن رسول اعظم کی ذات پہ اور فرمان پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی کہ چونکہ مدینہ طیبہ میں اہل یہود تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو مسلمانوں کی اور اہل یہود کی آپس میں دوستیاں تھیں، کاروباری تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں۔ ایک یہودی مسلمان ہو گیا تو ایک دن اس کا جو دوسرا یہودی کافر جو اس کا دوست تھا، اس نے کہا یار تجھے کیا ہو گیا، تم نے کون سا دین اختیار کر لیا ہے؟ تو صبح و شام جاتا ہے اپنے نبی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ان کی باتیں سنتا رہتا ہے، وہ تمہیں کیا بتاتے ہیں؟ کوئی ایک بات مجھے بھی بتا دے جو تو دن رات بیٹھ کے ان کی باتیں سنتا ہے، اپنے رسول کی، اپنے نبی کی، پیغمبر کی، وہ تمہیں کیا بتاتے ہیں؟ وہ تمہیں کیا نیا دین سکھاتے ہیں؟ کوئی ایک بات مجھے بھی تو بتانا کہ تو نے سب کچھ بھلا دیا، اولاد بھول گیا، دوستوں کو بھول گیا، دنیا کو بھول گیا، ہر وقت تو اپنے رسول کے پاس بیٹھا ہے، تو مجھے بھی بتا وہ تمہیں کیا بتاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مسلمان صحابی رسول نے کہا پیچھے تو جو حضور نے فرمایا سو فرمایا تھا، جو آج ابھی حضور نے فرمایا ہے میں وہی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا حضور نے فرمایا ہے کہ جب رات کو پانی پینے لگو تو دیکھ کر پیا کرو۔ یہ ابھی حضور نے عشاء کی نماز پڑھی اور حضور نے فرمایا ہے، آج کی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رات کو پانی پینے لگو تو دیکھ کر پیا کرو۔ وہ یہودی تھا، اس نے کہا یار یہ کون سی بات ہے؟ وہ گھر میں چلا گیا، اس وقت چراغ تھے، بیوی نے گول کر دیا تھا، بستر پہ لیٹ گئی تھی۔ وہ یہودی گھر میں آیا تو اس نے بیوی سے کہا کہ مجھے پانی دو، تو اس نے اس گھڑے سے وہ پیالہ اٹھایا، پانی کا دیا۔ رات تھی، اندھیرا تھا، اس نے از راہ تمسخر مزاح کے طور پہ کہا تھا کہ آج مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ جب رات کو پانی پیو تو دیکھ کے پیا کرو، چراغ جلا میں بھی دیکھ لوں اس میں ہے کیا، از راہ تمسخر مزاح کے طور پہ کہا، میں بھی تو دیکھوں کہ اس پانی میں ہے کیا، ساری زندگی پیتی رہی کچھ نہیں ہوا۔ جب بیوی نے چراغ جلا کے وہ لائی اور کہا دیکھو، اس نے دیکھا تو اس پیالے میں بچھو تھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ تو بیوی نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جس رسول کی ایک بات پہ عمل کرنے سے زندگی بچ سکتی ہے، اگر اس رسول کی ساری باتوں پہ عمل کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جس رسول اعظم کی ایک بات پہ، ایک فرمان پہ زندگی بچ سکتی ہے،
اگر سارے حضور کے ارشادات عالیہ کو اپنی زندگی بنا لیا جائے تو پھر دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ افسوس کہ آج ہم ذات مصطفیٰ کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھ دیا۔ حضور نے کہا تو کیا ہوا، آج تو کچھ اب کیا ان کے بارے میں کیا ببانگ دہل ہماری اسمبلیوں میں، سندھ اسمبلی میں کہا گیا کہ اسلام کے قانون کو کالا قانون کہا گیا، اس پہ میڈیا بھی خاموش ہے، دانشور بھی چپ ہیں، مفکر بھی چپ ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، توجہ فرمانا، فرماتے ہیں میں نے 70 آسمانی کتب کے اندر پڑھا ہے، یہ بات توجہ سے سننا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے 70 آسمانی کتب کے اندر 4 آسمانی کتب ہیں، یاد رکھنا، بقائے انبیاء کے پاس صحائف آتے رہے، مکمل 4 کتابیں تھیں، لیکن بات صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف کو کتابیں کہتی ہیں۔ تو ہر انبیاء کے پاس تھوڑی تھوڑی مکمل 4 آسمانی کتب ہے، اس کے علاوہ انبیاء کے پاس صحائف آتے رہے۔ وہب بن منبہ کہتی ہیں کہ میں نے 70 آسمانی کتب کے اندر پڑھا ہے، صحائف کے اندر پڑھا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ 70 آسمانی کتب اور صحائف کے اندر میں نے پڑھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی، صحراؤں کی، سمندروں کی ریت کو اکٹھا کر لیا جائے، کتنی ریت بنتی ہے؟ میرے خیال میں نصف کائنات روئی زمین تو اس سے ڈھک جائے گی۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں میں نے 70 آسمانی کتب صحائف کے اندر پڑھا ہے، ساری کائنات کی روئی زمین کی ریت کو اکٹھا کر لیا جائے، وہ ساری ریت میں سے ایک ذرہ ریت کا اٹھایا جائے، اس ایک ذرے کے برابر اللہ کریم نے پوری کائنات حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک کو جو عقل عطا کی ہے وہ اس ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک کو جو اللہ نے عقل عطا کی ہے وہ ایک ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ اب اس ذرے میں سے ہمارا حصہ کتنا ہوگا، تمہارا حصہ کتنا ہوگا، ریت کا ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ وہب بن منبہ کہتے ہیں ریت کے ایک ذرے کے برابر ساری انسانیت کو، نسل انسانی کو اللہ نے عقل عطا کیا، اور باقی جتنی روئی زمین کی ریت ہے اس سے زیادہ عقل اللہ نے حضور کو عطا کی ہے، اور ہم اپنی عقل کی کسوٹی کے ذات مصطفیٰ کو پرکھتے ہیں۔ آج ہم تباہ کیوں ہو گئے جانتے ہو؟ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، چونکہ موضوع ابھی شروع ہو رہا تھا اور طرف نکل گئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ سن لو۔ پیارے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، یہ حدیث پاک صحابہ سوچتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے پڑھا تو میں کہتا ہوں یہ کہ حدیث آج کے دور کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمائی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، انسان کندھوں تک پسینے میں ڈوب جائے گا، پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی۔ ابھی تو جون ہے نا، پنکھے بھی چل رہے ہیں، سایہ بھی ہے، سورج کہاں پہ کھڑا ہے، لیکن پھر بھی گرمی برداشت ہے۔ اس دن ابھی سورج الٹی سمت سے تپش دے رہا ہے، اگر سیدھا کر دیا جائے تو کائنات جل کے راکھ ہو جائے، کوئی چیز نہ بچے۔ قیامت کے دن اس کو سیدھا کر دیا جائے گا اور یہ چھت کے مقام پہ کھڑا ہوگا، اور پھر ایک دن نہیں 50,000 سال کا دن کھڑا ہوگا۔ صحابہ نے کہا ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے، کیا ہوا؟
بھائی قاری صاحب کوئی نفل پڑھنے ضروری ہیں؟ پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں، بھاگ جاؤ۔ یہ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ ہے کہ جو باقاعدگی سے نماز کے نفل پڑھتا ہے، باقاعدگی سے نماز کے نفل پڑھتا ہے، قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا حضور وہ 50,000 سال کا دن کیسے گزاریں گے؟ حضور نے فرمایا جو نیک ہوں گے انہیں حکم ہوگا کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرو، وہ اللہ اکبر کہیں گے، سلام پھیریں گے تو 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ بھاگ جایا کرو، دکانیں کھلی ہیں، نفل پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ اور ایک یہ کہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ایک فرضی نماز کا وقت ہوگا، بس 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ اور جو گناہگار ہوں گے، نمازوں سے بھاگتے ہیں، ان کا ایک لمحہ بھی 50,000 سال پہ بھاری ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اس نفسا نفسی کے عالم میں جب انسان تڑپ رہا ہوگا پیاس سے، گرمی سے، حضور فرماتے ہیں اچانک سامنے سے بہت بڑے پہاڑ، سرسبز و شاداب پہاڑ انسان کی جانب بڑھیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک آج کے دور کے بارے میں حضور نے فرمائی تھی، توجہ فرمانا۔ وہ پہاڑ انسان کی جانب بڑھیں گے، ان سے ٹھنڈی ہوائیں انسان کو آئیں گی، انسان کے دل کو سکون آئے گا، گرمی کی شدت کم ہوگی، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ انسان فرشتوں سے پوچھے گا یہ کیا ہے؟ اس سخت تکلیف کے عالم میں یہ کہاں سے یہ پہاڑ، یہ ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں؟ اسے کہا جائے گا یہ تیری زندگی کے اچھے اعمال ہیں، یہ تیری نمازیں ہیں، یہ تیرے اعمال صالح ہیں، صدقات و خیرات ہیں، تیرے تہجد ہیں، خشیت ہے، تقوی ہے، زہد ورع ہے، حج عمرے، یہ سارے تیرے اعمال پہاڑوں کی صورت میں تیری طرف بڑھ رہے ہیں، ان سے تجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ انسان کے، توجہ فرمانا، یہ حدیث بڑی توجہ سے سننا، جب وہ انسان کے قریب پہنچیں گے انسان خوش ہوگا کہ اتنے اعمال، تو حضور فرماتے ہیں کیا ہوگا کہ وہ گرد و غبار بن کے وہ پہاڑ اڑ جائیں گے، ایک عمل بھی انسان کے ہاتھ نہیں آئے گا، اتنے اعمال تھے گرد و غبار بن کے اڑ گئے، ختم ہو گئے۔ صحابہ کانپنے لگے، حضور وہ کیا ہوگا؟ کہا وہ لوگ بڑے نیک ہوں گے۔ کہا حضور پھر اتنی نیکیاں اگر تھیں، نمازیں تھیں، صدقات و خیرات تھے، قیام اللیل تھا، تہجد تھے، حج عمرے، سب کچھ تھا، تو پھر وہ سارے گرد و غبار بن کے وہ نیکیاں کیوں اڑ گئی؟ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا انسان کا ایک چھوٹا سا عمل ساری زندگی کی نیکیوں کو تباہ کر دے گا، ایک نیکی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا ایسا عمل ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ انسان کی تنہائیاں، انسان کی خلوتیں ناپاک ہو جائیں گی، خلوت انسان کی تنہائیاں گندی ہو جائیں گی، ناپاک ہو جائیں گی، فحاشی سے، عریانی سے، بے حیائی سے بھر جائیں گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا تو ہم سوچتے تھے تنہائی میں تو انسان اکیلا کمرے میں ہوتا ہے، اگر دوسرا ہو تو تنہائی تو نہیں ہو سکتی، اگر انسان کے ساتھ ایک عورت بھی آ گئی تو تنہائی تو نہ رہی۔ اگر انسان، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا حضور اگر تنہائی میں ایک انسان کنڈی لگا کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو اس کی تنہائی کیسے ناپاک ہوتی ہے، اس کی خلوتیں اندر کیسی گندی ہو گئی۔ فرمایا کہ وہ اکیلا ہوگا لیکن اس کی خلوتیں بے حیائی سے بھر جائیں گی، زنا سے بھر جائیں گی، اکیلا ہوگا خلوتیں زنا سے بھر جائیں گی، فحاشی سے بھر جائیں گی۔ یہی علماء لکھتے ہیں کہ آج کا دور حاضر ہے، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، نیٹ ہے، گند ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا حملہ انسان کی تنہائی میں ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کے آ گئی، کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے موبائل کھولا، گندی تصویریں آنا شروع ہو گئیں، گندی ویڈیوز چل رہی ہیں، بے حیائی ہے۔
یہ حدیث آج کے دور میں تھی۔ حضور نے فرمایا جس کی تنہائیاں پاک نہیں، جس کی خلوتیں گندی ہیں اور ناپاک ہیں، قیامت کے دن وہ اپنی نمازوں کو، صدقات و خیرات کو دیکھے گا، لیکن اسی کے سامنے اس کی تنہائیاں ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ گرد بن کے اڑ جائے گی، ایک نیکی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اپنے گریبانوں میں جھانکنا۔ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کا فاتح دنیا سے جا رہا تھا، اس نے آخری بات جو کہی تھی، اس نے کہا لوگوں سنو، کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو، اب تیر و تلوار سے، ٹینکوں اور جہازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم میں بے حیائی پھیلا دو، فحاشی پھیلا دو، وہ قوم اپنی موت خود مر جائے گی۔ ہم مر گئے، حرم شریف بند ہوئے کوئی تڑپا، مسجدیں بند ہو گئی کوئی تڑپا، خوش ہے، کیا ہو گیا؟ موت، ہمارا ایمان اپنی خود مت مر گیا، ہم اس خوش فہمی کے اندر ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، بیماری آ گئی، مسجدوں میں گھروں میں نمازیں پڑھ لیتی ہیں، نماز ہی پڑھنی ہے نا، گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے یہاں پارسا ہماری مسجد کے 5 وقت کے نمازی تھے، میں نے کہا مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ بیماری ہے، بس کہا گھر میں پڑھ لیتے ہیں، ویسے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ حضور فجر کی نماز پہ آئے، ہم نے گزشتہ جمعے پہ کہا تھا، حضور نے فرمایا کون کون فجر کی نماز پہ نہیں آیا؟ کہا حضور فلاں نہیں۔ حضور بڑے کریم تھے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں جا کے ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن ان کے بیوی اور بچوں کا خیال مجھے یاد آتا ہے۔ جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں حقیقت میں وہ خوش ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتی ہیں، لیکن وہ آگ میں جل رہے ہیں، نا اتفاقی کی صورت میں، بے سکونی کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں۔ یہ وہی آگ ہے جو رسول اعظم کا حکم نے فرمایا تھا، اب بھی وقت ہے پلٹ کے آ جاؤ، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر دبوچ لے۔ ہو سکتا ہے کفن کا کپڑا دکانوں پہ پہنچ چکا ہو سکتا ہے جو اگلے مسجد کے سپیکر کسی کے کوچ کا اعلان کریں ہم اور تم میں سے کسی کا ہو، پلٹ کے آ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو، گناہوں کو معاف کر دوں گا، وما علینا الا البلاغ، سنت علی